بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 6 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 6، صفحہ نمبر 124۔ صحرائے آرسلم بے حد دشوار گزار اور خطرناک صحراؤں پر شمار ہوتا تھا، جہاں آئے دن خوفناک طوفان آتے رہتے تھے۔ اس صحرا میں چٹیل پہاڑیوں کا بھی طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور صحرائی طوفان میں پہاڑیوں کی بڑی بڑی چٹانیں بھی معمولی تنکوں کی طرح اڑ جاتی تھی، اور بڑی بڑی چٹانیں جہاں گرتی تھی وہاں خوفناک تباہی مچا دیتی تھی۔ اسرائیلی بیس کمپ اس صحرا کے دوسرے جانب ایک میدانی علاقے میں موجود تھا۔ گو کہ اس صحرا کو کراس کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی اس صحرا پر نظر رکھتی تھی، اور وہ صحرا میں آنے والے پرندوں اور زمین پر دوڑنے والے صحرائی جانوروں پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ صحرائے آرسلم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس صحرا میں ایک بار جو داخل ہو جاتا ہے اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ صحرائی طوفان صحرا میں آنے والوں کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتا تھا، اس لیے اسے خونی صحرا بھی کہا جاتا تھا، اور خونی صحرا میں داخل ہونے والے انسانوں میں سے آج تک کسی ایک انسان کی بھی لاش نہیں ملی تھی۔ جوالفرڈ کا تعلق اسی بیس کیمپ سے تھا جو صحرائے آرسلم کی دوسری جانب ایک میدانی علاقے میں تھا۔ جوالفرڈ کو کرنل ڈراس نے خصوصی طور پر اس صحرائی علاقے پر نظر رکھنے کے لیے اس بیس کیمپ میں بھیج رکھا تھا، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق عمران اور اس کے ساتھی عموماً ایسے ہی خطرناک راستوں سے گزر کر آتے تھے جہاں سے کسی کے زندہ بچ نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کرنل ڈراس جانتا تھا کہ صحرائے آرسلم دوسرے تمام صحراؤں سے کہیں زیادہ خطرناک اور ناقابل عبور ہے، لیکن وہ چونکہ عمران کی فطرت سے واقف تھا کہ وہ اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ناقابل عبور راستوں کا ہی انتخاب کرتا ہے، اس لیے اس نے جوالفرڈ کو خصوصی طور پر اس صحرا پر نظر رکھنے کے لیے وہاں بھیج رکھا تھا، تاکہ عمران اور اس کے ساتھی اگر صحرائے آرسلم سے اسرائیل کی طرف آنے کی کوشش کرے تو ان کی آمد کا اسے بروقت علم ہو جائے، اور وہ انہیں صحرائے آرسلم میں ہی ہلاک کرنے کا انتظام کر سکے۔ جوالفرڈ کرنل ڈراس کے اعتماد کا آدمی تھا، اسی لیے کرنل ڈراس نے اسے بیس کیمپ میں تعینات کیا تھا۔ بیس کیمپ کا انچارج کرنل ڈورسن تھا، لیکن جب سے جوالفرڈ وہاں آیا تھا وہ کرنل ڈورسن کو معلوم ہوا تھا کہ جوالفرڈ کا تعلق اسرائیل کی فعال اور سیکرٹ ایجنسی کاپر ہیڈ سے ہے، تو اس نے بیس کیمپ کی تمام ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ جوالفرڈ نے کرنل ڈورسن کی دی ہوئی ہر ذمہ داری قبول کی تھی، اور اس نے کرنل ڈورسن پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں بھی بیس کیمپ کا تمام انتظام بخوبی احسن چلا سکتا ہے۔ کرنل ڈورسن اس سے بے حد خوش تھا، اس لیے وہ اکثر بیس کیمپ کا انتظام اس کے سپرد کر کے اسرائیل چلا جاتا تھا اور کئی دنوں تک واپس نہیں آتا تھا۔ کرنل ڈورسن کو جیسے جوالفرڈ کے آنے کی وجہ سے مکمل آزادی نصیب ہو گئی تھی، اور وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جوالفرڈ کی بیس کیمپ میں کارکردگی پر کرنل ڈورسن مطمئن تھا۔ اس نے بیس کیمپ کے انچارج کرنل ڈورسن کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ جب تک جوالفرڈ بیس کیمپ میں ہے اس وقت تک کرنل ڈورسن کو بیس کیمپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چیف، مجھے آپ کو 6 افراد کے بارے میں رپورٹ دینی ہے جو اسکندریہ کے مغربی ساحل سے صحرائے آرسلم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اوور، جوالفرڈ نے کہا۔ 6 افراد؟ اوہ، کون ہے وہ، اور وہ صحرائے آرسلم میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اوور، کرنل ڈورسن نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ابھی میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے چیف، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحرائے آرسلم کے ساحلی علاقے پر نظر رکھنے کے لیے میں نے ہر طرف کراس ویو ریس پھیلا رکھی ہیں، تاکہ اس طرف سے اگر کوئی صحرا میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو مجھے اس کا بروقت علم ہو سکے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کراس ویو ریسیور سے کاشن ملا ہے کہ صحرا کے ساحلی علاقے سے 6 افراد کراس ویو کے سرکل سے گزر کر صحرا میں داخل ہوئے ہیں، اور وہ صحرا میں مسلسل آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اوور، جوالفرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ افراد پیدل آ رہے ہیں یا وہ اونٹوں پر سوار ہیں؟ اوور،
کرنل ڈاسن نے پریشانی کے عالم میں دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا، نو چیف، مجھے کراس ویو سے یہی کاشن ملا ہے کہ وہ 6 انسان ہیں جو صحرا میں داخل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جانور نہیں ہے، اوور۔ جو الفرڈ نے کہا، کیا وہ سمندری راستے سے صحرا میں آئے ہیں یا وہ اسکندریہ کا صحرا کراس کر کے اس طرف آئے ہیں، اوور۔ کرنل ڈراس نے کہا، چیف، میں نے اسکندریہ کے سرحدی علاقے اور ساحلی علاقے سے ہٹ کر صحرا میں داخل ہونے والے راستوں پر کراس ویو ریز پھیلا رکھی ہے تاکہ جو بھی صحرا میں داخل ہو اس کے بارے میں مجھے فوراً علم ہو سکے۔ وہ صحرا میں جس راستے سے آئے ہیں وہ راستہ اسکندریہ کا نہیں، ساحل سمندر کا ہے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ سمندر کے راستے آئے ہیں اور اب وہ صحرا آرسلم پر موجود ہیں، اوور۔ جو الفرڈ نے کہا، کیا یہ کنفرم ہے کہ ان کی افراد کی تعداد 6 ہے، اوور۔ کرنل ڈراس نے پوچھا، یس چیف، یہ کنفرم ہے، اگر ان کی تعداد زیادہ ہوتی تو مجھے اس کا بھی علم ہو جاتا، اوور۔ جو الفرڈ نے جواب دیا، کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ ان 6 افراد میں کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں، اوور۔ کرنل ڈراس نے پوچھا، یس چیف، میں نے چیک کیا ہے، ان میں 5 مرد اور 1 عورت ہے، اوور۔ جو الفرڈ نے کہا تو کرنل ڈراس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے کرونیا سے مارتھر نے بتایا تھا کہ عمران اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ کرونیا سے اسرائیل پہنچنا چاہتا ہے اور الاسد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اس طرح ان کی کل تعداد 6 تھی، اور مارتھر نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ عمران کے ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ 6 افراد کا سن کر کرنل ڈراس سمجھ گیا تھا کہ ساحلی علاقے سے اگر صحرائے آرسلم میں عمران اور اس کے ساتھی داخل ہوئے ہوں گے، جن کے بارے میں ابھی کچھ دیر قبل لیڈی فونڈا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ان سب کو کرونیا سے آنے والے سی شارک شپ سمیت سمندر میں ہی غرق کر دیا ہے۔ کرنل ڈراس کو اس بات پر پہلے ہی شک تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی لیڈی فونڈا کے ہاتھوں اس قدر آسانی سے ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس وقت وہ کہاں ہیں، اوور۔ کرنل ڈراس نے گراتے ہوئے پوچھا، مجھے ان کا صحرا میں داخل ہونے کا کوشن ملا تھا، چیف۔ صحرا میں چونکہ خوفناک طوفان آتے ہیں اور طوفانوں کی وجہ سے صحرا میں سرچنگ ناممکن ہے، اس لیے میرے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ میں اس بات کا پتہ چلا سکوں کہ وہ اس وقت صحرا کے کس حصے میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اوور۔ جو الفرڈ نے جواب دیا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صحرا میں کیا کرتے پھر رہے ہیں، اوور۔ کرنل ڈراس نے غرا کر کہا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے چیف، اوور۔ جو الفرڈ نے کہا، کیا طریقہ ہے، جلدی بتاؤ، اوور۔ کرنل ڈراس نے تیز لہجے میں کہا، بیس کیمپ میں سپر ہاک ہیلی کاپٹر موجود ہے، میں ان ہیلی کاپٹروں کو صحرا میں لے جاتا ہوں۔ سپر ہاک ہیلی کاپٹر بڑے سے بڑے طوفانوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں ہیلی کاپٹروں سے صحرا کی چیکنگ کرتا ہوں، اور جیسے ہی مجھے وہ افراد صحرا میں دکھائی دیں گے میں ان پر موت بن کر ٹوٹ پڑوں گا۔ سپر ہاک ہیلی کاپٹروں میں موجود سپر کاسٹر میزائل سے وہاں اس قدر تباہی پھیلائیں گے کہ اگر وہ پہاڑی چٹانوں میں بھی چھپے ہوں گے تو ان میزائلوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ میزائل تباہی کے ساتھ ساتھ انتہائی زہریلی گیس پھیلا دیتے ہیں، اور وہ گیس ایسی ہے کہ اگر کوئی جاندار سونگھ لے تو اسے ہلاک ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، اوور۔ جو الفرڈ نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، سپر کاسٹر میزائلوں سے بچنا واقعی ان کے لیے ناممکن ہوگا، اور ابھی وہ صحرا میں زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ تمہیں صحرا کے جس پوائنٹ سے ان افراد کے صحرا میں داخل ہونے کا کوشن ملا ہے، تم اس پورے علاقے میں سپر کاسٹر میزائل فائر کرو۔ سپر کاسٹر میزائلوں کی بلاسٹنگ سے اگر وہ بچ گئے تو صحرا میں تیزی سے پھیلنے والی زہریلی گیس سے وہ نہیں بچ سکیں گے، اوور۔ کرنل ڈراس نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، یس چیف، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ سپر کاسٹر میزائلوں سے ان سب کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی اور وہ اس صحرا سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، اوور۔ جو الفرڈ نے کہا، جاؤ جاؤ، ابھی جاؤ، مجھے ہر حال میں ان کی ہلاکت کی خبر چاہیے۔ اگر انہوں نے صحرا کراس کر لیا اور وہ اسرائیل میں داخل ہو گئے تو یہ میری زندگی کی بدترین شکست ہوگی جسے میں کبھی کسی حال میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پاکیزیہ ایجنٹ ہیں جو ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے اسرائیل آ رہے ہیں۔ انہیں ہر حال میں اسرائیل میں داخل ہونے سے روکو، سمجھے، ہر حال میں، اوور۔ کرنل ڈراس نے کہا، پاکیزیہ ایجنٹ، اوہ، کیا آپ کو یقین ہے چیف کہ صحرا میں داخل ہونے والے پاکیزیہ ایجنٹ ہیں، اوور۔
جوالفرڈ نے پاکیشیائی ایجنٹوں کا سن کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، وہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور صحرائے ارسلم میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ خود کو مافوق الفطرت سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ جتنے مشکل راستے اختیار کرتے ہیں اتنی ہی انہیں آسانیاں مل جاتی ہیں، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ صحرائے ارسلم کے طوفانوں سے شاید وہ خود کو کسی طرح بچا لیں، لیکن سپر کاسٹر میزائل ان کی موت کا سبب بنیں گے، جن سے بچنا ان کے لیے ناممکن ہوگا، قطعی ناممکن۔ اوور۔ کرنل ڈراس نے چیختے ہوئے کہا، یس چیف، وہ سپر کاسٹر میزائلوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا کہ وہ پاکیشیائی ایجنٹ ہیں۔ اب میں ان پر پوری قوت سے حملہ کروں گا اور ان پر اتنے میزائل برساؤں گا کہ ان کی روحیں بھی اس صحرا میں جل کر خاکستر ہو جائیں گی۔ اوور۔ جوالفرڈ نے کہا، گڈ شو، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ جوالفرڈ، اب تم باتوں میں وقت ضائع مت کرو اور جا کر ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ میں ان کی تمہارے ہاتھوں ہلاکت کی خبر سننے کے لیے بے چین رہوں گا۔ اوور اینڈ آل۔ کرنل روس نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ عمران اور اس کے ساتھی جس سی شارک شپ میں تھے، جب لیڈی فونڈا نے اس شپ کو میزائلوں سے ہٹ کیا تھا تو عمران اور اس کے ساتھی شپ سے کیسے بچ نکلے تھے؟ لیڈی فونڈا تو شپ کو مسلسل مانیٹر کر رہی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اس نے کسی کو بھی شپ سے سمندر میں کودتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر صحرائے ارسلم کی طرف آنے والے افراد عمران اور اس کے ساتھی ہیں تو پھر کرونیا سے مارتر کو جو مجھے رپورٹ دی تھی، کیا وہ غلط تھی؟ عمران اور اس کے ساتھی سی شارک میں نہیں تھے، بلکہ وہ کسی اور شپ سے صحرائے ارسلم پہنچے ہیں۔ شاید انہوں نے ڈوش دینے کے لیے جان بوجھ کر سی شارک کا نام استعمال کیا تھا تاکہ اگر ہم ان کے بارے میں کوئی رپورٹ پہنچے تو ہم سی شارک کا ہی احاطہ کرتے رہ جائیں اور وہ کسی دوسرے شپ میں سوار ہو کر اسرائیل پہنچ جائیں۔ کرنل ڈراس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، عمران اور اس کے ساتھی خود کو بہت چالاک اور ذہین سمجھتے ہیں، لیکن وہ کرنل ڈراس سے واقف نہیں ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ کرنل ڈراس ایک نہیں، ہزار آنکھیں رکھنے والا انسان ہے، جس کی ساری آنکھیں نیند کے عالم میں بھی کھلی رہتی ہیں، اور وہ اپنے ارد گرد ہونے والے حالات و واقعات سے مکمل طور پر واقف رہتا ہے۔ صحرائے ارسلم جو موت کا صحرا ہے، اس صحرا میں انہیں سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ان کی لاشیں ہمیشہ کے لیے اب اسی صحرا میں دفن ہو جائیں گی۔ کرنل ڈراس نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ خیالوں ہی خیالوں میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو صحرائے ارسلم کے خوفناک طوفانوں، سپر ہاک ہیلی کاپٹروں سے، سپر کاسٹر میزائلوں اور ان میزائلوں کی زہریلی گیس سے ہلاک ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ جولیا جو ایک الگ کیبن میں اکیلی سو رہی تھی، دستک کی آواز سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کون ہے؟ جولیا نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں پوچھا، لیکن جواب میں باہر سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اسی لمحے ایک بار پھر دستک ہوئی تو جولیا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 1 منٹ، آتی ہوں، جولیا نے کہا، اور بیڈ سے اتر کر اس نے پیروں میں جوتیاں پہنی اور پھر وہ کیبن کے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کون ہے باہر؟ جولیا نے دروازے کے پاس آ کر پھر پوچھا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ باہر سے عمران کی آواز سنائی دی تو جولیا کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اس نے لاک ہٹا کر دروازہ کھولا تو باہر واقعی عمران موجود تھا۔ تم اس وقت؟ جولیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنا سامان لو اور باہر آ جاؤ۔ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے راہداری میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، سامان؟ لیکن کیوں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہمیں یہ شپ چھوڑنا ہے، ابھی۔ عمران نے کہا۔ جولیا حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے عمران سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن پھر وہ سر جھٹک کر مڑی اور کیبن میں آ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اس نے اپنا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور پھر وہ باہر آ گئی۔ آؤ، مگر احتیاط سے، کیبنوں میں مقیم افراد کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ قدموں کی آواز نکالے بغیر راہداری میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ باقی سب کہاں ہیں؟ جولیا نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے نہایت دھیمی آواز میں عمران سے بات کی تھی۔ وہ سب بوٹ میں ہیں، عمران نے جواب دیا۔ بوٹ میں؟ کیا مطلب؟ یہاں بوٹ کہاں سے آ گئی؟ جولیا نے کہا، جہاں سے بھی آئی ہے، تم چلو، دیر نہ کرو، وہ ہمارا ہی انتظار کر رہے ہیں، عمران نے کہا تو جولیا خاموش ہو گئی۔
اور عمران کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ شپ کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں جہاز کے اوپر والے حصے میں آئے، اور پھر وہ جہاز کے اوپر والے حصے میں موجود افراد کی نظروں سے بچتے ہوئے جہاز کے عقبی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے، جہاں سامان سے لدے بڑے بڑے کنٹینر رکھے ہوئے تھے۔ کنٹینروں کی آڑ لیتے ہوئے وہ دونوں سائڈ کی ریلنگ کی جانب بڑھے۔ جولیا نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسی جہاز کے ساتھ ساتھ ایک موٹر بوٹ تیزی سے بھاگتی ہوئی دکھائی دی، جس میں الاسد اور عمران کے ساتھی موجود تھے۔ موٹر بوٹ چونکہ جہاز کے عقبی حصے میں دوڑ رہی تھی، اور جہاز کے عقبی حصے میں جہاز کے انجن کے شور کے ساتھ پانی کا بھی شور تھا، اس لیے اس کے انجن کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ریلنگ کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی تھی، جس پر جگہ جگہ ناٹ لگا دی گئی تھی۔ یہ رسی بوٹ تک جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ بوٹ میں اندھیرا تھا۔ جہاز کی سائڈوں میں جو لائٹس لگی ہوئی تھی ان کی روشنی سے بوٹ دکھائی دے رہی تھی۔ اگر لائٹس آف ہوتی تو شاید اندھیرے میں بوٹ دکھائی نہ دیتی۔ اس رسی سے بوٹ میں اتر جاؤ، تب تک میں ارد گرد پر نظر رکھتا ہوں تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ ریلنگ پر چڑھ گئی اور رسی پکڑ کر دوسری طرف لٹک گئی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ رسی پر موجود ناٹس کو پکڑتے ہوئے نیچے اترنا شروع ہو گئی۔ عمران ریلنگ کی سائڈ میں دبکا ہوا تھا، اس کے چیتے جیسی نظریں سرچ لائٹ کی طرح گھوم رہی تھی۔ کنٹینروں کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے وہاں خاصا اندھیرا تھا۔ شپ کے واچ ٹاور اور فلڈ لائٹ لگی ہوئی تھی، لیکن اس وقت فلڈ لائٹ آف تھی۔ شپ کے چند حصے ہی ایسے تھے جہاں لائٹ جل رہی تھی، ورنہ شپ کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ہی ڈوبا ہوا تھا۔ سی شور چونکہ مال بردار شپ تھا، اس لیے شپ میں زیادہ افراد نہیں تھے۔ اس شپ میں صرف شپ کا عملہ ہی ہوتا تھا۔ شپ کے کنٹرول روم میں عملہ موجود تھا، جبکہ شپ میں کام کرنے والے زیادہ تر افراد اپنے اپنے کیبنوں میں آرام کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جولیا رسی سے لٹکتی ہوئی بوٹ میں اتر گئی۔ اسے بوٹ میں جاتے دیکھ کر عمران نے اطمینان کا سانس لیا، اور پھر وہ بھی ریلنگ پر چڑھا اور رسی پکڑ کر تیزی سے بوٹ میں اترنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ بوٹ میں تھا۔ جیسے ہی عمران بوٹ میں آیا، الاسد جو بوٹ کنٹرول کر رہا تھا، اس نے بوٹ کو دائیں بائیں نکالنے کی بجائے بوٹ کی رفتار ہلکی کرنی شروع کر دی۔ بوٹ کی رفتار ہلکی ہوئی تو سی شارک تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کی سائڈوں میں لگے ہوئے بلب جگمگا رہے تھے۔ الاسد نے بوٹ کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے اسے بیچ سمندر میں روک لیا تھا۔ سی شارک ان سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا تھا، اور پھر 10 منٹ کے بعد سی شارک کی روشنیاں انہیں اندھیرے میں جگنوں کی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دینے لگی، جو آہستہ آہستہ اندھیرے میں ضم ہوتی جا رہی تھی۔ جب رات کے اندھیرے میں انہیں شپ کی چمکتی ہوئی روشنیاں بھی دکھائی دینا بند ہو گئی تو الاسد نے بوٹ کا انجن سٹارٹ کیا، جو اس نے جہاز سے پیچھے ہٹتے ہوئے بند کر لیا تھا، اور پھر وہ اسے کنٹرول کرتا ہوا تیزی سے ایک طرف بڑھاتا چلا گیا۔ کیا بات ہے، اس طرح رات کے وقت اچانک شپ چھوڑ کر اس بوٹ میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بوٹ کہاں سے آ گئی؟ جولیا نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بوٹ شپ میں ہی موجود تھی۔ شپ میں مسلسل سفر کرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کاپر ہیڈ انتہائی باخبر ایجنسی ہے جو ہر بات پر گہری نظر رکھتی ہے۔ الاسد کو کریگ کی کال موصول ہوئی تھی، جو اس شپنگ کمپنی کا مالک ہے۔ اس نے الاسد کو بتایا تھا کہ اس کے خفیہ دفتر سے اسے ایک ایسا کیمرہ ملا ہے جس میں نہ صرف میموری کارڈ میں ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کیمرے کی وائی فائی سسٹم سے دور سے بھی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے۔ کیمرہ خفیہ طور پر اس کے آفس میں لگایا گیا تھا، جو اچانک کریگ کی نظروں میں آ گیا تھا۔ کریگ نے اس کیمرے کو وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ اس نے کیمرے میں موجود میموری کارڈ سے جب ریکارڈنگ چیک کی تو اسے میموری کارڈ میں موجود وہ ریکارڈنگ مل گئی جس میں میں نے اور الاسد نے کریگ سے خصوصی میٹنگ کی تھی۔ کریگ اس کیمرے کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ اس نے اپنے خفیہ آفس میں ایک اور خفیہ کیمرہ لگا دیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے آفس میں جس نے یہ کیمرہ لگایا ہے وہ اس کیمرے سے میموری کارڈ لینے کے لیے آتا ہے یا نہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ رات کے وقت اس کے آفس میں ایک شخص گیا اور اس نے آفس میں لگے ہوئے کیمرے سے میموری کارڈ نکالا اور اس کی جگہ دوسرا میموری کارڈ لگا کر وہاں سے نکل گیا۔ یہ شخص کریگ کے بھروسے کا آدمی تھا، لیکن جب کریگ کو معلوم ہوا کہ اس کے خفیہ دفتر میں اس کے بھروسے کے آدمی نے کیمرہ لگایا ہے تو اس نے فوراً اپنے آدمیوں کے ذریعے اس شخص کو اٹھوا لیا، اور پھر کریگ نے اس آدمی پر بے حد تشدد کیا تو اس نے کریگ کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس کا تعلق کاپر ہیڈ سے ہے اور وہ کافی عرصے سے کریگ کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
اس نے خفیہ کیمرے سے جو ریکارڈنگ حاصل کی تھی اس سے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ کریگ الاسد اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے 5 افراد کو خفیہ طور پر سی شارک کے ذریعے اسرائیل پہنچا رہا ہے، اور اس شخص کا نام، جس کا نام مارتھر ہے، نے یہ رپورٹ اپنے چیف کرنل ڈراس کو دی ہے۔ یہ سب سن کر کریگ بہت پریشان ہوا اور اس نے فوری طور پر الاسد سے بات کی اور اس سے کہا کہ اب جبکہ کرنل ڈراس کو اس بات کی رپورٹ مل چکی ہے کہ وہ اور پاکیزیائی ایجنٹ سی شارک میں موجود ہیں، تو وہ اس شپ کو کسی بھی صورت میں اسرائیلی حدود میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ وہ یا تو اس شپ کو تباہ کر دیں گے یا پھر شپ پر ریڈ کر کے تمام افراد کو چیک کریں گے۔ کریگ نے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی پکڑا گیا تو کرونیا میں اس کا رہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں لے کر اس شپ سے نکل جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کرنل ڈراس نے اس شپ پر ریڈ کیا اور اسے ہم نہ ملے تو وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ کاپر ہیڈ کے ریڈ سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا کیونکہ ہمارے میک اپ چیک کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ہماری موجودگی کا سن کر کرنل ڈراس سی شارک کو 20 سمندر میں ہی تباہ کرنے کا حکم بھی دے سکتا تھا، اس لیے ہمارا اس شپ سے نکلنا ہی بہتر تھا۔ شپ میں ایمرجنسی موٹر بوٹ موجود تھی۔ میں نے اور الاسد نے رات کے وقت موٹر بوٹ کو خاموشی سے سمندر میں اتارا اور پھر سب کو اس موٹر بوٹ میں بلا لیا۔ اب اگر کرنل ڈراس یا اس کی فورس سی شارک کو چیک کرے گی تو انہیں شپ میں ہم نہیں ملیں گے اور وہ یقیناً اپنے سر کے بال نوچنا شروع ہو جائے گا۔ عمران نے تفسیر بتاتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب، ابھی تو ہم اسرائیل سے بہت دور ہیں۔ اتنی دور کیا ہم اس چھوٹی سی بوٹ پر اپنا سفر مکمل کر لیں گے؟ اس بوٹ سے تو ہمیں اسرائیل پہنچتے پہنچتے کئی روز لگ جائیں گے، اور پھر اس بوٹ کا فیول کب تک ہمارا ساتھ دے گا؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اس بوٹ سے ہم یقیناً اسرائیل نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ بوٹ ہمیں وہاں تک ضرور لے جا سکتی ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ کیا ہمیں اسرائیل کے علاوہ کہیں اور جانا ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا، نہیں، جانا تو ہمیں اسرائیل ہی ہے، لیکن اسرائیل جانے کے لیے ہمیں سی شارک پر قناعت نہیں کرنی تھی۔ ہم اس شپ کے ذریعے ایک چھوٹے سے ٹابو پر جانا چاہتے تھے جہاں الاسد کی اسپیشل سی شپس موجود ہیں جن کے ذریعے ہم اسرائیل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، سی شپس؟ یہ کون سی شپس ہیں؟ صفدر نے چونک کر کہا، یہ آبدوز نما چھوٹی چھوٹی شپس ہیں جو سمندر کی گہرائی میں سفر کرتی ہیں۔ ان سی شپس کو راڈار یا کسی ٹریکنگ سسٹم سے چیک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے الاسد ان سی شپس کے ذریعے بھی اسرائیل آتا جاتا رہتا ہے، لیکن وہ ان سی شپس کو انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کرتا ہے، ورنہ وہ زیادہ تر سفر کریگ کے ذریعے کرتا ہے۔ عمران نے کہا، تو کیا یہ سی شپس الاسد نے خود بنائی ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ ہاں، الاسد اور اس کے چند سائنسدان ساتھیوں نے اس ٹابو پر ایک خفیہ لیبارٹری بنا رکھی ہے جہاں وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بناتے رہتے ہیں۔ عمران نے کہا، سی شپس ہیں کیسی، اور کیا ہم سب ایک ساتھ ایک سی شپ میں سفر کر سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اس کے بارے میں الاسد سے میں نے کچھ نہیں پوچھا، البتہ اس نے یہ ضرور بتایا ہے کہ سی شپ انتہائی تیز رفتار اور جدید آلات سے آراستہ ہے جنہیں اسرائیلی بحریہ کسی طور پر چیک نہیں کر سکتی، اور وہ سکون سے ان سی شپس میں سمندر کے نیچے سفر کر سکتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی سی شپس چونکہ طویل سفر نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے اسرائیل سے انتہائی خفیہ طور پر ٹابو پر آنے اور ٹابو سے واپس اسرائیل جانے کے لیے ہی ان شپس کو بنایا ہے۔ عمران نے کہا، اور یہ ٹاپو کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ یہاں سے 200 بحری میل شمال مشرق میں ایک غیر آباد ٹاپو ہے۔ چونکہ یہ ایک چھوٹا اور انتہائی گھنے جنگل پر مشتمل ٹاپو ہے، اس لیے اس پر ابھی کسی ملک کا قبضہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الاسد اور اس کے ساتھی اطمینان سے اس ٹاپو پر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم دن نکلنے سے پہلے اس ٹاپو پر پہنچ جائیں گے۔ عمران نے جواب دیا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ الاسد نے بوٹ کی رفتار بہت تیز کر دی تھی۔ موٹر بوٹ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی برق رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ اگر اس ٹاپو پر الاسد کا ہولڈ ہے تو پھر ہمیں جزیرے سے یقیناً اپنے مطلب کا اسلحہ بھی مل جائے گا۔ تنویر نے کہا، ہاں، اسی لیے میں اس بار اسلحہ اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم خواہ اپنے کاندھوں پر بوجھ لادا پھریں۔ عمران نے کہا، تو تم نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ تم اسلحہ الاسد یا اس کی تنظیم سے لوگے؟ جولیا نے کہا، ہاں۔ عمران نے مسکرا کر کہا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ الاسد آپ کو کرونیا میں اتفاق سے مل گیا تھا۔ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ عمران نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران کا پہلے سے ہی الاسد سے رابطہ تھا اور وہ شاید اسی سے ملنے کے لیے کرونیا آیا تھا تاکہ اس کی مدد سے وہ اسرائیل داخل ہو سکے، اور عمران نے شاید اس سے یہ بھی طے کر رکھا تھا کہ وہ کریک کی کسی شپ میں مخصوص حد تک سفر کریں گے اور پھر راستے میں ہی ٹاپو پر جانے کے لیے ڈراپ ہو جائیں گے۔ نام کیا ہے اس ٹاپو کا؟ جولیا نے پوچھا۔ پوچھ کر بتاؤں گا، عمران نے کہا۔ کس سے؟ الاسد سے پوچھو گے کیا؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر کس سے پوچھو گے؟ جولیا نے پوچھا۔ ٹاپو سے، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا تو جولیا اسے تیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے عمران صاحب، جس ٹاپو کی بات کر رہے ہیں ورلڈ ایڈریس میں اس کا نام کرائن 2 ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ ٹاپو اسرائیل سے کتنے فاصلے پر ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہوگا کوئی 200 بحری میل کے فاصلے پر۔ کیوں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اسرائیل کے نزدیک کوئی جزیرہ یا ٹاپو ہو اور اسرائیل اس سے بے خبر رہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ٹاپو پر گھنا جنگل ہونے کی وجہ سے انہوں نے ٹاپو پر قبضہ نہ کیا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ سیٹلائٹ سے تو اس ٹاپو پر نظر رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ ٹاپو ان کے خلاف استعمال میں نہ آئے، صفدر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ الاسد اور اس کے ساتھی سائنسدانوں نے مل کر اس کا بھی کوئی حل سوچ رکھا ہو اور انہوں نے وہاں سے انتظامات کر رکھے ہوں کہ اس ٹاپو پر ان کے نقل و حرکت کا کسی آدمی کو پتہ نہ چل سکے۔ کیوں عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، الاسد اور اس کے ساتھی سائنسدان بے حد ذہین ہیں۔ انہوں نے ٹاپو کے گرد ایک ایسا سرکل بنا رکھا ہے جسے اسٹاپ سرکل کہا جاتا ہے۔ شپس، موٹر بوٹس، یہاں تک کہ آبدوزیں بھی جو اس سرکل میں آتی ہیں ان کے راڈار اور ٹریکنگ سسٹم میں خلل آ جاتا ہے اور وہ ٹاپو پر موجود نقل و حرکت کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ یہ اسٹاپ سرکل انہیں سیٹلائٹ کی چیکنگ سے بھی بچانے کے لیے کام آتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ الاسد بے حد ذہین اور تیز انسان ہے اور ہم اسے عام انسان سمجھ کر غلطی کر رہے تھے، جولیا نے کہا۔ ذہین اور تیز ترین انسان ہی الاسد جیسی تحریک آزادی تنظیم کا سربراہ ہو سکتا ہے، جس نے اسرائیلی ایجنسوں کا ایک عرصے سے ناطقہ بند کر رکھا ہے، اور یہ الاسد تنظیم کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج تک اسرائیل کی کوئی ایک ایجنسی بھی الاسد تنظیم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی آدمی کبھی پکڑا جا سکا ہے۔ الاسد تنظیم اپنا ہر کام انتہائی صفائی اور انتہائی تیزی سے کرتی ہے اور اپنے پیچھے ایک معمولی سا بھی ثبوت نہیں چھوڑتی۔ یہی بات اس تنظیم کی کامیابی کی ضمانت ہے، عمران نے کہا۔ تو وہ سب سر موڑ کر کیبن میں موجود الاسد کی طرف دیکھنے لگے جو بڑے اطمینان بھرے انداز میں بورڈ چلا رہا تھا۔ پھر تو یہ ہمارے بہت کام کا آ سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ شاید، عمران نے کہا۔ لگتا ہے اس بار عمران صاحب نے الاسد کو اسرائیلی مشن میں معاونت کے لیے ساتھ لیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ شاید، عمران نے اسی انداز میں کہا، اور عمران کے اس انداز میں شاید کہنے پر وہ سمجھ گئے کہ کیپٹن شکیل کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ ان کا یہ سفر رات بھر جاری رہا۔ جب دن نکلنا شروع ہوا تو انہیں دور سے ایک ٹاپو کے آثار دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ ٹاپو سمندر سے کافی بلندی پر تھا اور سر سبز تھا۔ الاسد بوٹ اسی کی جانب لے جا رہا تھا۔ ٹاپو کے نزدیک آتے ہی اس نے بوٹ ٹاپو کے گرد گھمانی شروع کر دی۔ وہ بوٹ گھما کر جیسے ہی ٹاپو کی شمالی سائڈ پر آیا، اسی لمحے انہیں اچانک ٹاپو کے نچلے حصے میں ایک بڑی سی چٹان حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی۔ الاسد نے چٹان حرکت کرتے دیکھی تو وہ بوٹ اسی طرف لے گیا۔ جیسے جیسے بوٹ آگے بڑھ رہی تھی، چٹان اپنی جگہ سے کھسکتی ہوئی ہٹتی جا رہی تھی اور وہاں ایک بڑی سرنگ بنتی جا رہی تھی۔ الاسد بوٹ اس سرنگ میں لے گیا۔ سرنگ بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اسد بوٹ سرنگ میں لے گیا، اس کے پیچھے کھسکی ہوئی چٹان فوراً اپنی جگہ پر آ گئی اور عقب سے سرنگ بند ہوتی چلی گئی۔ چٹان کے بند ہوتے ہی سرنگ میں اندھیرا ہو گیا، لیکن الاسد نے بوٹ کی تمام لائٹس آن کر دی تھی۔ جیسے ہی سرنگ میں خاصی روشنی پھیل گئی تھی،
الاسد بوٹ روکے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے بوٹ کی رفتار ہلکی کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے سرنگ ایک چٹان پر جا کر بند ہو گئی تھی۔ الاسد بوٹ آہستہ آہستہ اسی چٹان کی طرف لے جا رہا تھا، اور پھر چٹان کے قریب پہنچ کر اس نے بوٹ کا انجن بند کر دیا۔ اسی لمحے اچانک تیز گڑگڑاہٹ ہوئی اور سامنے موجود چٹان صندوق کی سی ڈھکن کی طرح کھلتی چلی گئی۔ چٹان کے کھلتے ہی دوسری طرف انہیں ایک بڑا سا خلا دکھائی دیا، جہاں کئی لانچیں، موٹر بوٹس اور شیشے کے بنے ہوئے کیپسول دکھائی دے رہے تھے۔ ان کیپسولوں کے اوپر والا حصہ شیشے کا تھا، جبکہ نچلے حصے پر ہوور کرافٹ جیسے ایئر ٹائٹ پلاسٹک بیگز نصب تھے۔ کیپسولوں میں 2 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور اگلے حصے میں مشین اور کنٹرول پینل بھی لگا ہوا تھا۔ ٹاپو کے نیچے کا یہ حصہ کسی بڑے تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں موٹر بوٹس، لانچوں اور شیشے کے بنے ہوئے کیپسولوں کی ایک خاص ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ سائیڈ کی دیواروں پر جگہ جگہ سیڑھیاں لٹکی ہوئی تھیں، جو اوپر کے ایک بڑے خلا کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں خلا کے اوپر والا حصہ کسی بڑے گنبد کی طرح پھیلا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ الاسد نے بوٹ کے کنارے سے لگا کر روک دی اور کیبن سے نکل کر باہر آ گیا، اور پھر وہ سب اس کے کہنے پر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ اوپر ایک ہال جیسا کمرہ تھا، جہاں بے شمار افراد موجود تھے۔